حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھے نا اللہ کے قرب کے لیے آپ نے جو مجاہدات اور ریاضتیں کی، مجاہدے اور ریاضت کی، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا، مجاہدہ اور ریاضت کتنا ضروری ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ والذین جاہدوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیل کی جمع سبل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میری طرف آنے کی کوشش و محنت کرتا ہے، میں سارے راستے اس کے لیے واضح کر دیتا ہوں۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، اپنے راستوں کی اسے ہدایت دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، بندے کے لیے اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کی طبیعت میں خود بخود آتا ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں، میں قرآن شریف کی پابندی کروں، بری مجلس بری صحبت سے بچوں۔ لنہدینہم، ہدایت اللہ کریم دیتا ہے، لیکن کس کو ہدایت؟ والذین جاہدوا فینا، جو میری طرف آنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف جانے کے لیے کوشش ہی نہ کرے، محنت ہی نہ کرے، مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے، وہ تو راستے پہ چلا ہی نہیں، وہ راستے پہ وہ تو چلے ہی نہیں۔ چلو اللہ کی بارگاہ میں اس کے راستے پہ کوشش کرو، چلو۔ والذین جاہدوا فینا، ہم میں، ہمارے راستوں میں جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوشش و محنت کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ محنت کے بغیر ہی سب کچھ مل جائے، ہم کہتے ہیں محنت کے بغیر ہی نماز نہ پڑھنی پڑے، سارے کام ہو جائیں، حرام سے نہ بچیں، سارے کام ہو جائیں۔ بھئی اللہ کے راستے پہ جب کوشش کرو گے، محنت کرو گے، آگے بڑھو گے، تو اللہ کریم پردے ہٹا دیتا ہے، پردے ہٹا کر اپنے راستوں پہ چلنا آسان کر دیتا ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ لہذا حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے ہی منزلیں نہیں ملتی، بلکہ آپ کے مجاہدے اور ریاضتیں آپ کی سیرت کتابوں میں لکھیں۔ بہجت الاسرار، یہ بڑی مضبوط کتاب ہے اور مستند کتاب ہے غوث اعظم کے بارے میں۔ جو شخص پڑھنا چاہے، اس میں جتنی روایات ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ اس کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس کتاب کو کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے بس اس پر ہمارا یقین ہے۔ اور غوث اعظم نے اتنی محنت کی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اتنی محنت کی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہمارے لیے مسجد میں آدھا گھنٹہ گزارنا مشکل، 15 منٹ گزارنا مشکل، جیسے ہی نماز ہوتی ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، سلام پھیرا نہیں، نمازیوں کی دوڑیں لگ گئیں، جمعہ ہوا نہیں، نمازیوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے مشقت کی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے جد و جہد کی۔ شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا، غوث الثقلین، غوث العظم
شہنشاہ بغداد 40 سال تک میرے غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور سب سے زیادہ قرب الہی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اتقوا اللہ، دو چیزیں، تقوی اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس کے لیے جو چوٹی کا عمل ہے، چوٹی کا عمل وہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے، اور پھر اس سے آگے قدم اٹھاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے تو سمجھ لیا میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، نہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ فرائض کی پابندی کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرتے ہیں۔ بھائی ان کے تو نفل بھی نہیں چھوڑتے، کبھی دیکھو تو اشراق کے نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی دیکھو تو چاشت کے نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی دیکھیں اوابین کے نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی تہجد پڑھ رہے ہیں، کبھی وضو کے نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی تحیت الوضو، کبھی تحیت المسجد۔ یعنی فرضوں کی پابندی کے بعد تھوڑا سا آگے چلو۔ دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے سائیکل مل گیا، آنے جانے کی سہولت ہے، بس ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں موٹر سائیکل، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتے ہیں کار لے لیں۔ دنیا میں آگے بڑھنے کی دوڑ۔ کچے مکان ہوا کرتے تھے، اب جب پکے مکان بنا لیے پھر دوڑ لگ گئی، پھر ہم نے کوٹھیاں بنانی شروع کی، پتھر بھی، ٹائلیں بھی لگ گئی، قالین بھی آ گئے۔ دنیا میں دوڑ لگی ہے کہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ ایک دکان تھی، 2 دکانیں میری اب بن گئیں، 1 مربع زمین تھا، میں نے 1 مربع اور خرید لیا۔ دنیا میں دوڑ لگی، اور بناؤ، اور بناؤ، اور بناؤ۔ تو دین میں اتنی غفلت، اتنی غفلت کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہمارے لیے، اور اس سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ دنیا کمانے بنانے میں تو دوڑ میں ہم اتنا آگے جا رہے ہیں، اتنی محنت، اتنی کوشش کہ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ہمارے دنیا کمانے میں لگ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ دین کمانے اور آخرت بنانے میں کتنا وقت ہم دیتے ہیں؟ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مقام پایا انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے پہلوان دیکھا ہے نا آپ نے، پہلوان جو لوگ پہلوانی کرتے ہیں، اکھاڑے میں پہلوانی کرتے ہیں، وہ سردائیاں پیتے ہیں، باداموں کے رگڑے لگاتے ہیں جی، اور وہ مشقت کرتے ہیں پہلوان۔ کوئی ایسا پہلوان ہے رات بھر سوئے رہے، صبح جا کے اکھاڑے میں لڑنا شروع کر دے؟ بھائی وہ تو محنت کرتا ہے، ڈنڈ نکالتا ہے، سیر کرتا ہے، بدن اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ رگڑے لگاتے ہیں، یہ نفلوں کی سردائیوں کے رگڑے لگاتے ہیں، یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں۔ پہلوان طاقت کے لیے بادام کھاتا ہے، سردائیاں پیتا ہے طاقت کے لیے۔ اللہ کے ولی جو ہیں روحانیت کے لیے پھر وہ نفلی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ولی نفلوں کی کثرت کرتا ہے اس کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ یہ باداموں سے گوشت کھانے سے روح طاقتور نہیں ہوتی۔ ایک ہے جسم کی طاقت اور ایک ہے روح کی طاقت۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، بس۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا۔ جیسے جیسے کثرت ذکر کرو گے، کثرت ذکر، ایسے ایسے روح طاقتور ہوتی جائے۔